لوگوں کی مختلف آراء ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ایک تجربہ ہے، حیاتیاتی جنگ ہے۔ پہلے جو جنگیں تھیں وہ ساری ہتھیاروں کی جنگ تھی، اور ان ہتھیاروں کی جنگ میں بڑی بڑی طاقتوں نے شکست کھائی۔ تو یہ ایک تجربہ ہے کہ اس حیاتیاتی جنگ کے ذریعے سے کسی دوسری حکومت کو زیر کر لیا جائے، کسی دوسری حکومت کو اس طرح مجبور کر دیا جائے کہ وہ ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے۔ تو یہ بھی ایک ہو سکتا ہے تجربہ ہو، اور اسے ریجیکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر بھی تحقیقات ہو رہی ہیں اور ملکوں کے اندر احتجاجات بھی ہو رہے ہیں۔ دوسرا سبب وہ ہے موسمیاتی تبدیلیاں، ماحولیاتی تبدیلیاں، کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ ہر 1,00,000 سال کے بعد زمین ایک پلٹا کھاتی ہے، اور اس پلٹا کھانے میں زمین اور آسمان کے نظام میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ یہ تابکاری اثرات، ماحولیاتی گندگیاں پھیلنے کی وجہ سے پانی کے اوپر اس کے اثرات، انسانی جسم کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ بیماری ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ موسمیاتی یا ماحولیاتی تبدیلیاں یہ بھی کس کی وجہ سے ہیں؟ میرے خیال میں میری بات کا مزہ نہیں آ رہا ہے، نیند کر رہے ہیں آپ لوگ۔ یہ ماحولیاتی اور یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں یہ بھی انسان ہی کی وجہ سے ہیں۔ جب انسان اللہ رب العزت کا نافرمان بنتا ہے، اللہ کا ناشکرہ بنتا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑنے والا بنتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر وہ غیروں کے طریقوں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، جب اس کے اندر عریانی اور فحاشی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، جب اس کے اندر گالم گلوچ عام ہو جاتی ہے، جب اس کے اندر سے وہ ایمانی تقاضے جو ہونے چاہیے تھے وہ اپنا دم توڑ دیتے ہیں، تو پھر میرا اللہ بھی زمین اور آسمان کے نظام کو اس کا مخالف کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ یہ زمین اور آسمان کا فساد جو ہے، یعنی بے موسم کی بارشوں کا اترنا، پہلے بارش اترتی تھی فصلوں کو فائدہ ہوتا تھا، پہلے بارش اترتی تھی پھلوں کے اندر مٹھاس اور ان کے اندر وزن کے اعتبار سے موٹاپا پیدا ہوتا تھا، پہلے بارش اترتی تھی اللہ رب العزت کی رحمت چھم چھم برستی تھی، اب بارش کے اترنے سے فصلوں کی تباہی ہے، بارش کے اترنے سے بجائے رحمت کے اللہ رب العزت کی طرف سے اس بارش میں انسان کے لیے شر ہوتا ہے، یہ بارشیں انسان کے لیے نقصان کا سبب بن رہی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ زمین اور آسمان کا جو نظام قائم ہے وہ اس وقت تک قائم ہے جب تک انسان اپنی درست حالت کے اوپر قائم ہے۔ جب انسان بگڑتا ہے تو پھر میرا اللہ زمین اور آسمان کے نظام کو بھی بگاڑ دیتے ہیں، اور یہ میری کوئی بات نہیں یا آپ کی بات نہیں یا کسی پڑھے لکھے یا ان پڑھ کی بات نہیں، یہ میرے اللہ کا فرمان ہے جو خود خالق کائنات ہے۔ کس کا فرمان ہے؟ جو خود خالق کائنات ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ خشکی اور تری کے اندر جو فساد پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر جو بارشیں پہلے انسان کے لیے فائدہ مند، پہلے زمین انسان کے لیے فائدہ مند، کھیتی باڑیاں انسان کے لیے فائدہ مند، لیکن اب وہی نظام انسان کے خلاف الٹ چل رہا ہے،
پہلے سورج کی روشنی انسان کے لیے فائدے مند، اب وہی سورج آگ برسا رہا ہے۔ وہ پہلے بارشیں جو انسان کے لیے فائدے مند، اب انہی بارشوں کے ذریعے سے فصلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ پہلے زمین انسان کے لیے فائدے مند کہ اب اسی زمین کے اندر سے کیڑے مکوڑوں کو نکال کر میرا اللہ فصلوں کو تباہ کر رہا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ بما کسبت ایدی الناس، کہ جو کچھ انسان کماتا ہے اس کے ہاتھ کرتے ہیں، بدکاریاں اس کے اندر عام ہوئیں، بے حیائی اور عریانی اس کے اندر عام ہوئی۔ میرے نبی کا فرمان ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب کسی قوم کے اندر بے حیائی، کسی قوم کے اندر عریانی اور فحاشی آ جاتی ہے، میرا اللہ اس کے اندر ایسی بیماریاں پیدا کرتا ہے کہ ان بیماریاں سے پہلے کبھی انہوں نے اس بیماری کا نام تک بھی نہیں سنا ہو۔ اس سے پہلے آپ چلے جائیں، اگر 2000 سے پیچھے آپ چلے جائیں تو میرا خیال میں کبھی ڈینگی کا نام ہم نے نہیں سنا تھا، کبھی ہم نے کورونا وائرس کا نام نہیں سنا تھا۔ لیکن جب یہ انسان اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے تو اللہ رب العزت زمین اور آسمان کے نظام کو اس کا مخالف بنا دیتا ہے۔ اور کیوں بناتا ہے؟ آگے بھی ذرا سنیے، اللہ فرماتے ہیں لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ان کے اوپر یہ عذاب اس لیے نازل کرتے ہیں، یہ زمین اور آسمان کے اندر فساد ہم اس کے لیے اس لیے پیدا کرتے ہیں تاکہ اسے ہم چکھائیں جو اس نے بعض عمل کیے ہیں۔ اب جب یہ انسان کو پتہ چلے گا کہ یہ زمین اور آسمان کا نظام میرے مخالف چل رہا ہے، یہ آب و ہوا کا نظام میرے مخالف چل رہا ہے، تو مجھے چاہیے لعلہم یرجعون، میں اپنے اللہ کی طرف رجوع کر لوں، شاید کہ یہ لوٹ آئے میری طرف، شاید کہ انہیں احساس ہو جائے، پتہ چلنے لگ جائے کہ ہم رب کے نافرمان بنے ہیں تو میرے اللہ نے زمین اور آسمان کے نظام کو میرے مخالف بنا دیا ہے۔ تو کیسے لیے ہے یہ؟ تاکہ انسان کس کی طرف رجوع کرے؟ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ میرے اللہ رب العزت کی طرف سے تنبیہ ہو، اور اللہ ایسی تنبیہ ہے صرف اس امت محمدیہ کے اوپر نہیں، اس سے پہلے امتوں کے اوپر بھی اللہ اس طرح کی تنبیہات کو نازل فرماتے رہے ہیں۔ ذرا توجہ سے سنیے گا بات کو۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، کہ ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیجے، ہم نے ان کے اوپر ٹڈی کا عذاب بھیجا، ہم نے ان کے اوپر جوؤں کا عذاب بھیجا، ہم نے ان کے اوپر مینڈکوں کا عذاب بھیجا، اور والدم اور خون کا عذاب بھیجا۔ یہ بہت سارے عذابات بنی اسرائیل کے اوپر آئے کہ ان کے اوپر بہت تیز اور سخت قسم کی ہوائیں چلتی رہیں، اور صرف یہ نہیں، کھانوں کے اندر سے ہر جگہ پر ٹڈیاں پیدا ہوئیں کہ جنہوں نے ان کی فصلوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور ہر جگہ پر ٹڈیاں ہی ٹڈیاں ہو گئیں۔ اچھا مجھے بتائیے، اب یہ عذاب اس امت میں آیا ہے کہ نہیں آیا؟ ملک کی صورت میں اس وقت ہماری یہ جو اب تو وائرس کی بیماری کی وجہ سے ہماری حکومت کی ساری توجہ اس طرف ہو گئی ہے، اس سے پہلے ٹڈیوں کے بارے میں کسانوں کو کتنی پریشانی ہوئی ہے۔ یہ اڑنے والی ٹڈیاں جس علاقے میں جاتی تھی فصلوں کو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ عذاب ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر بھی بھیجا۔ والقمل، یہ سروں کے اندر جوؤں کا پیدا ہو جانا، یہ ان کے اندر بھی اتنی کثیر تعداد میں پیدا ہوئی کہ پریشان ہو گئے۔ والضفادع، مینڈکوں کا عذاب ہم نے ان کے اوپر مسلط کیا، کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو سالن کے اندر سے ہی مینڈکیں نکلنا شروع ہو جاتی تھیں۔ والدم، خون کا عذاب ہم نے ان کے اوپر نازل کیا، نوالا منہ میں ڈالتے تھے تو خون جیسا ہوتا تھا۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر یہ عذابات نازل کیے، اپنی نشانیاں انہیں دکھلائیں۔ اب جب یہ عذاب ان کے اوپر آتے تھے تو وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے اور آ کر کہنے لگے یا موسیٰ ادع لنا ربک، اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجیے۔ اور کیا لئن کشفت
عن الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائیل۔ آپ ہمارے لیے رب سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے اوپر سے یہ عذاب ہٹا دے تو ہم آپ کے اوپر ایمان بھی لے آئیں گے اور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی بھیج دیں گے۔ اور اس وقت کی کافر قوموں پہ عذاب آتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ نبی کے پاس آ کر کیا کروا رہے ہیں؟ بولے نبی کیا کروا رہے ہیں؟ آج ہماری حکومت کا دیکھو کیا تھا، مسجد ہی بند کر دو، کیا کہہ رہے ہیں؟ اور پھر ہماری حکومت کی کیا بات ہے؟ اللہ ہدایت عطا فرمائے سعودیہ کی حکومت کو بھی کہ انہوں نے تو بند کر دی ہیں، بجائے اس کے کہ امت کا رجوع مسجد کی طرف کیا جاتا، بجائے اس کے کہ اس کا رجوع اللہ کی طرف کرایا جاتا، بجائے اس کے کہ انہیں تعلیم دی جاتی کہ جاؤ مسجدوں کے اندر اللہ کے سامنے رو رو کر دھو دھو کر دعائیں مانگو۔ یہ صلاۃ الاستسقاء جو ہے کہ جب بارشیں نہیں ہوتی تھی تو نبی علیہ السلام نے تعلیم دی کہ کیا کرو؟ باہر نکل جاؤ اور جنگلوں کے اندر جا کر بحرانوں میں جا کر سب کے سب اللہ کے سامنے رو دھو، میرا اللہ تمہارے اوپر رحمت کی بارش نازل فرما دے گا۔ تعلیم تو یہ تھی، اور کافروں کا طرز بھی دیکھیے کہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب نازل ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے ادعو لنا ربک، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے، لئن کشفت عنا الرجس، کہ اگر ہمارے اوپر سے یہ عذاب ہٹ گیا تو لنؤمنن لک، ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، عذاب ہٹ گئے، ختم ہو گئے۔ کافر میں اور مومن میں یہ فرق ہے، نبی کے پاس آئے تھے دعا کروانے، نبی نے دعا مانگی اللہ ان کے اوپر سے عذاب کو ہٹا دے، اللہ نے عذاب کو ہٹا دیا۔ فرمایا فلما کشفنا عنہم الرجس الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون۔ ان کا طرز عمل یہ تھا کہ جب عذاب ان سے ہٹا دیا جاتا تو جہاں تھے وہیں رہ جاتے، ایمان قبول نہ کرتے تھے۔ یہ تو کافر کا طرز ہے نا جی، لیکن ایمان والے کا طرز تو یہ تھا کہ اسے چاہیے تھا کہ جب اللہ کی طرف رجوع کرتا تو کامل اللہ کی طرف رجوع کر لینے کے بعد اسے پتہ چل جاتا یہ میرے رب کی تنبیہ ہے، میرے رب کی طرف سے مجھے تھوڑا جھنجھوڑا گیا ہے، مجھے بتلایا جا رہا ہے کوئی ہے اس کائنات کا خالق اور مالک بھی، تم بے لگام گھوڑے کی طرح اب جہاں چاہتے ہو چلتے پھرتے ہو، ذرا اس کی طرف سے رجوع کر کے دیکھو۔ یہ تو ایک مثال میں نے دی، اور ایک مثال میرا اللہ خود قرآن مجید میں بھی بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بريح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انه محيط بهم دعوا الله مخلصین له الدین۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ جب کافر لوگ اپنی کشتیوں کو پانی کے اندر ڈالتے تھے تو ہوا اولاً اچھی ہوا ہوتی تھی جو کشتی کے موافق ہوتی، کشتی ڈال دیتے خوش ہوتے، لیکن پھر جب اللہ رب العزت کی طرف سے جاءتها ریح عاصف، تند ہوا جو کشتی کے مخالف ہوتی تھی، جس سے کشتی کو نقصان پہنچ سکتا تھا، تو پھر کیا ہوتا؟ وجاءهم الموج، اور ہوا بھی ان کی مخالف اور سمندر کے موجیں بھی اٹھ اٹھ کے ان کی کشتی کی طرف آتی تھیں، تو پھر اس وقت یہ گمان کرنے لگتے تھے ظنوا انہم محیط بہم، کہ اب تو ہم گھیر لیے گئے، بچیں گے نہیں۔ کافر کیا کرتے تھے؟ دعوا اللہ مخلصین له الدین، وہ اس وقت اللہ کو خالص کر کے پکارتے تھے اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرما دے۔ کیا کرتے تھے بھائی؟ اللہ کو خالص کر کے پکارتے تھے، اب ہمارا کوئی اور نہیں، اللہ اب ہمیں آپ سے نجات عطا فرما دیجیے۔ لئن انجیتنا من هذه لنكونن من الشاکرین، اگر آپ ہمیں اس سے نجات عطا کر دیں تو ہم آپ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ لیکن کیا ہوتا؟ فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض، ہم پھر جب اجازت مل جاتی انہیں اس بیماری سے، اس تکلیف سے، اس مصیبت سے، اس پریشانی سے چھٹکارا مل جاتا،
تو پھر وہاں ہی ہوتے تھے جہاں پہلے کھڑے ہوتے تھے، ایمان قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت کے کافر کا کیا حال تھا؟ بولے نا بھائی کہ جب ان کو مصیبت آتی تھی تو کس کی طرف رجوع کرتے تھے؟ اللہ کی طرف، اور خالص قرآن کے الفاظ دیکھیے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کو پکارتے تھے اس وقت، اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، اللہ ہمیں نجات عطا فرما دے، تو اللہ رب العزت انہیں نجات عطا فرما دیتے، لیکن وہ ایمان پھر بھی قبول نہیں کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، ہم اپنی نشانیاں اسی طرح اس لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم بھی سوچ بچار کرو، تاکہ تم بھی کیا کرو؟ سوچ بچار کرو، تمہیں بھی پتہ چلے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جب انسان اگر ایمان لے آئے، جب انسان ایمان لے آئے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دے تو اللہ آئے ہوئے عذاب کو بھی ٹال دیا کرتے ہیں، آئے ہوئے عذاب کو بھی کیا کر دیا کرتے ہیں؟ ٹال دیا، ہٹا دیا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ، کہ بستی والوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کیوں ایمان نہیں لے آتے؟ اگر یہ ایمان لے آتے تو ان کا ایمان انہیں فائدہ دیتا، جیسے یونس علیہ السلام کی قوم کو ان کے ایمان میں فائدہ پہنچایا ہے۔ اگر یہ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اللہ کی طرف کیا کرنا، اس کی ذات کو مان کر اس کے احکامات پر زندگی گزارنے کا نام ہی ایمان ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آتے تو اس پہ نفع پہنچتا، اسی طرح جیسے یونس علیہ السلام کی قوم کو فائدہ پہنچا ہے۔ کیا ہوا تھا واقعہ سب لوگ جانتے ہیں آپ حضرت، کہ اللہ رب العزت نے فرما دیا میرے پیارے یونس بستی والوں کو بتا دو کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام بستی میں پہنچے اور ان کو خبر دے دی کہ میرے اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب نازل ہونے والا ہے، اور لہذا وہاں ان کو یہ کیا ہے جب وہاں سے تشریف لے گئے، اللہ کی طرف سے یہ حکم تو نازل ہو چکا تھا کہ عذاب نازل ہونے والا ہے، لیکن وقت کی تعین نہیں تھی، پتہ نہیں تھا، اور حکم ابھی یہ نہیں آیا تھا کہ اے نبی آپ بھی یہ علاقہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام خود تو آزمائش میں گرفتار ہو گئے اور میرے اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ ادھر جب قوم نے دیکھا کہ یونس علیہ السلام ہمارے اندر نہیں ہے نیک آدمی، اور وہ ہمیں ڈرا کر گئے ہیں کہ تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے، تو یہ بڑی بات ہے۔ نبی جب تک وہ عذاب نہیں آ سکتا، نبی جب اس علاقے کو چھوڑ جائے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آ جایا کرتا ہے۔ تو انہیں احساس ہوا، سب کی سب قوم نے اس وقت اکٹھے ہو کر، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں تک کہ وہ اپنے بچے، جانور، سب کچھ کو لے کر جانوروں کو ان کے بچوں سے جدا کر دیا، تو تاکہ وہ جانور بھی روئیں اور پھر انسان بھی روئے، بچے بوڑھے بھی روئے، اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ میرے اللہ رب العزت نے ان کے اس رونے کو قبول فرما کر وہ جو عذاب کا وعدہ ہو چکا تھا وہ عذاب بھی اس قوم سے ہٹا دیا۔ تو جب انسان اللہ کی طرف کیا کرتا ہے؟ رجوع کرتا ہے۔ حیران ہوں، چین میں یہ شروع ہوا نا یہ وائرس، آپ اکثر جانتے ہیں میڈیا کے ذریعے سے کہ چین والوں کا رخ کس کی طرف تھا؟ مسجدوں کی طرف انہوں نے رخ کیا ہے، ایمان لانا شروع کیا انہوں نے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایمان لائے۔ میں نے خود ایک ویڈیو دیکھی، ان بیچاروں کو نماز پڑھنا تو آتی نہیں تھی، امام صاحب بتا کے طور پر قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، پیچھے کھڑے ہوئے تو ادھر رخ کیا ہوا تو ادھر رکھ کے ہاتھ باندھ کے وہ بھی سجدے میں گرے ہوئے ہیں۔ اٹلی کے وزیر اعظم کا بیان آ چکا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ کے اس آئے ہوئے عذاب کی طرف سے بے بس ہو چکے ہیں، ہمارے اندر ہمت نہیں کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں، اور ہماری زبانوں پر ہے ڈرنا نہیں لڑنا ہے۔ پھر لڑنا کس سے لڑنا ہے؟ آپ کو تو نظر آ ہی نہیں رہا، لڑیں گے کیسے؟
اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں یہ تعلیم دیتے کہ بھائی اللہ کی طرف لوٹ آؤ اللہ کی طرف؟ وہ مالک ہے جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ. واللہ علی کل شیء قدیر وللہ ملک السماوات والارض. بھائی سارا کچھ تو اس کا ہے، تو آ جاؤ اس کے دروازے پر. یہ میں نے صرف قرآن کے صرف 2 واقعے سنائے ہیں صرف آپ کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا اور اللہ نے یہ جو مثال بیان فرمائی اور یونس علیہ السلام کی قوم کا. تو ان دونوں میں آپ نے سنا کہ اللہ رب العزت تنبیہ فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کافر ہونے کے باوجود بھی میرا اللہ ان کے عذاب کو ہٹا لیتا ہے. ایک بات اور بھی آپ لوگوں کو بتاؤں، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. تمہارے اوپر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو نہیں آتی، اللہ فرماتے ہیں، مگر کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے آتی ہے. تو بھئی جس کی اجازت سے آئی ہے تو اسی کو کیوں نہ منا لیا جائے؟ بھئی اللہ تیرے حکم سے آئی ہے، تیری اجازت سے آئی ہے، تیری منشا سے آئی ہے، تیری مشیت سے آئی ہے. اللہ اب تو بات کر دے، اللہ اس کو اب ہمارے اوپر سے ہٹا دے. ہمارے اندر ہمت نہیں، اللہ ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، اللہ اس کو ہمارے اوپر سے دور کروا دیجیے. اور یہی نہیں، ذرا آگے سنیے قرآن مجید میں اور جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. ہاں اللہ فرماتے ہیں تمہارے اوپر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. سبحان اللہ، اللہ فرماتے ہیں تو تمہارے تو گناہ بہت ہوتے ہیں لیکن ہم ان میں سے اکثر کو معاف کر دیتے ہیں اپنی رحمت سے. اگر ہر تمہارے گناہ کے اوپر میری طرف سے عذاب نازل ہونا شروع ہو جائے تو کیا خیال ہے ہم میں سے کچھ بچ سکتا ہے؟ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. بہت سارے تو میں ایسے ہی معاف کر دیتا ہوں. اچھا آگے بات عجیب فرمائی وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. تم تو اللہ کو عاجز بھی نہیں کرتے، اس کا کیا مقابلہ کر سکتے ہو؟ نہ آسمان میں کوئی ایسی چیز ہے نہ زمین میں کوئی ایسی چیز ہے جو تم اللہ کا مقابلہ کر سکو، اسے عاجز کر سکو. مَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. ہاں سن لو، تمہارا ولی، تمہارا مددگار، تمہیں بچانے والا، تمہاری مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ کے سوا تمہارا وہ کوئی نہیں جو تمہیں عذابوں سے بچا کر دکھا دے. بھئی ہے کوئی؟ بولے نا بھئی ہے، زور سے بولے نا بھئی تاکہ ہمارا ایمان بھی بنے. کوئی ہے؟ کوئی نہیں. تو اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں. اللہ اکبر کبیرہ. مدینہ منورہ کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا، اور یہ یثرب جو ہے میں اب اس کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ تو یعنی جب ہمارے اوپر عذاب آتا ہے اس کے اسباب میں نے ذکر کیے کہ ہمارے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے. اب ان اسباب کو یعنی جب ہمارے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ عذاب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، تو اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اس کو بھی میں قرآن اور سنت کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. یثرب جو ہے مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے. یثرب کا معنی ہوتا ہے بیماریوں کی اماجگاہ، بیماریوں کا گڑھ، جہاں بیماری کی بیماریاں تھیں. بعض اوقات انسان کو کسی جگہ کی آب و ہوا موافق نہیں آتی ہے، اچھی نہیں لگتی، اسے بیمار ہو جاتا ہے وہاں پر جا کر. تو مدینہ منورہ میں بھی لوگ جب آتے تھے باہر سے تو زیادہ عرصہ برداشت نہیں کر سکتے تھے اور وہاں جا کر بیمار ہو جاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، صحابہ بھی وہاں پر پہنچے تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے والد حضرت ابوبکر صدیق بھی سخت بیمار ہو گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سخت بیمار ہو گئے، بخار شدید ہو گیا. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر تو بڑے عجیب عجیب اشعار تھے. وہ مکہ کی یاد میں ایک تو بخار شدید تھا، بیمار شدید تھے،
اوپر سے وطن کیونکہ چھوڑ کے آئے تھے تو وطن کی محبت میں گنگناتے رہتے تھے، کبھی تو میں جاؤں گا دیکھوں گا بیت اللہ کو، کبھی تو وہاں جاؤں گا بیت اللہ کے کعبہ کے مجھے پہاڑ نظر آئیں گے، مجھے اپنا گھر نظر آئے گا۔ وطن سے فطری طور پر انسان کو محبت ہوتی ہے نا جی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ الفاظ زبان کے اوپر ان کے جاری تھے۔ اکثر صحابہ بیمار ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ بیمار بھی ہیں اور وطن کی محبت میں اس طرح گنگنا بھی رہے ہیں، تو اس وقت دعا مانگی، 3 دعائیں مانگی۔ پہلی دعا یہ مانگی کہ یا اللہ، یہ جو مدینہ منورہ کے اندر بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کو اللہ یہاں سے ہٹا کر جوفہ میں منتقل کروا دیجیے۔ جوفہ جو ہے یہ اس وقت پہاڑی علاقہ تھا، وہاں آبادی نہیں ہوتی تھی، تو فرمایا کہ یا اللہ اس بیماریوں کو یہاں سے ہٹا کر کدھر منتقل کروا دے، جوفہ کی طرف منتقل کروا دے۔ اور دوسری دعا یہ مانگی کہ اللہ ہمارے پیمانوں کے اندر، مدینہ منورہ کے پیمانوں کے اندر اللہ برکت پیدا فرما دیجیے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا کہ بزرگوں کو اب بھی ہے یہ معمول کے لوگ جب جاتے ہیں حج عمرہ کے لیے تو خریداری مکہ کی بجائے کہاں سے کرتے ہیں؟ مدینہ منورہ میں، حالانکہ بکتی تو مکہ میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور ایسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ اثر ہے۔ اور تیسری دعا یہ مانگی کہ اللہ مدینہ سے بھی ہمیں ایسی ہی محبت عطا فرما جیسی مکہ کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھی ہے، بلکہ مکہ سے بھی زیادہ مدینہ منورہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کوئی بھی صاحب ایمان ہو، اس کے سامنے جب مدینہ کا نام آتا ہے تو اس کے دل و دماغ کے اندر مٹھاس بڑھ جاتی ہے۔ تو بہرحال میرا یہ موضوع نہیں، تو کہنے کا مقصد یہ کہ اب دیکھیں وبا کی بیماری تھی مدینہ منورہ کے اندر، تو اللہ رب العزت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی؟ کیا کی؟ دعا مانگی۔ یہ تعلیم ہے امت کے لیے کہ جہاں پر بیماری پھیل جائے تو وہاں کیا کرنا چاہیے؟ دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ اس بیماری کو ہمارے اندر سے کیا فرما دے؟ دور فرما دے، ختم فرما دے اس کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا کہ پھر وہی یثرب میرے اللہ نے مدینہ منورہ بنا دیا، جہاں بیماریاں ہی بیماریاں تھی میرے اللہ نے وہاں پر روشنیوں کے چراغ پیدا فرما دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک تو یہ عمل ہے، اور دوسرا عمل میں اپنے پچھلے یعنی اس کے اندر عرض کرتا آیا ہوں کہ جب بھی کسی کے اوپر بیماری یا تکلیف کا موقع آتا ہے تو اسے چاہیے کہ کس کی طرف رجوع کرے؟ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو کس کی طرف رجوع کیا اور کیا دعا مانگی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آج ہم بھی مچھلی کے یوں ہی سمجھے پیٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں اس وقت، بیماری ہی بیماریاں ہیں اس وقت ہمارے اوپر۔ تو ہمیں بھی یہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم نے بھی اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، اللہ ہمیں ان سے نجات عطا فرما دیجیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، اور یہ بیماری کئی عرصہ تک بعض مفسرین نے لکھا کہ 40 سال تک بیمار تھے۔ تو اس بیماری کی عالم میں کس کو پکارا بھائی؟ اپنے اللہ کو، اور اللہ رب العزت سے رو رو کر دعائیں مانگی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے بیماریاں پہنچی ہیں، تو ارحم الراحمین ہے، اللہ میرے اس بیماری کو دور کروا دی۔ تو اللہ رب العزت نے بیماری کو بھی دور فرمایا، بچے بھی دیے، اولادیں بھی دی، بہاریں بھی دی میرے اللہ۔ تو اللہ کی طرف رجوع اور دعا کا اہتمام کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی کچھ تیز ہوا چلتی تھی یا بارش آتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کا رخ فرمایا کرتے تھے۔ کس کا رخ کیا کرتے تھے؟ مسجد کا رخ فرمایا کرتے تھے۔ اور بعض اوقات میں دیکھتی تھی کہ آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو جاتا،
کئی مرتبہ میں نے دیکھا تو میں نے کہا ایک مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارش ہوتی ہے لوگ خوش ہوتے ہیں، ہوا چلتی ہے لوگ خوش ہوتے ہیں، اور آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ میں پریشان ہو جاتا ہوں، وہ بھی تو ایک بارش کی صورت ہی تھی، طوفان ہی کی صورت تھی، اللہ رب العزت نے پہلی قوموں کے اوپر ہوا کی صورت میں بھیجی، انہوں نے اس کو رحمت خداوندی سمجھا، لیکن وہی بارش اور وہی ہوا ان کی مخالف ہوئی اور اسی بادلوں سے ان کے لیے آگ کی بارش برسائی گئی۔ تو مجھے ڈر لگنے لگ جاتا ہے کہ کہیں یہ بادل بھی میرے لیے، ہمارے لیے یہ آگ تو برسانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا معمول دیکھیے کہ ایک حال میں کس کی طرف رجوع ہوتا تھا؟ اللہ کی طرف رجوع ہوتا تھا۔ اماں فرماتی ہیں جب بھی ہوا چلتی تھی، جب بھی بارش آتی تھی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کا رخ فرمایا کرتے تھے اور وہاں جا کر کثرت نفل پڑھ کے اللہ رب العزت کے سامنے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ آج امت نے اس معمول کو چھوڑ دیا، ہم نے باقی تو سب کچھ کیا ہے، باقی تو سب کچھ کیا ہے، اب یہ بھی کر کے دیکھ لیں کیا ہے یا نہیں کیا۔ تدبیریں بہت اختیار کر لی ہم نے اور کر رہے ہیں، اور تدبیروں کا اختیار کرنا یہ تو خلاف سنت نہیں، تدبیر اختیار کرنا ٹھیک ہے، اور اس کی دلیل حدیث مبارکہ میں خود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب فلسطین کے راہبوں نے بلایا کہ بیت المقدس کی چابی ہم امیر المومنین کو دیں گے، وہ خود تشریف لائے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب بارڈر کے قریب پہنچے تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ استقبال کے لیے تشریف لائے، تو پتہ چلا کہ اس وقت شام کے علاقے میں، فلسطین کے علاقے میں بہت سخت قسم کی طاعون کی وبا پھیل چکی ہے۔ تو اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ کچھ صحابہ کہہ رہے تھے ہم اللہ کے کام کے لیے آئے ہیں تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ جائیں، کچھ صحابہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، آپ کے ساتھ چنے ہوئے صحابہ ہیں، بڑے جید قسم کے علماء ہیں، اگر یہ اس طاعون کی بیماری میں وفات پا گئے تو امت کو بہت بڑا نقصان ہوگا، خطرے میں نہ ڈالیں اپنی جان کو اور نہ ان صحابہ کی جان کو آپ نہ جائیں۔ 3 دن اسی بات پر گفتگو ہوتی رہی اور حضرت عبیدہ بن جراح کے ساتھ تھوڑی نوک جھوک بھی ہوئی۔ حضرت عبیدہ بن جراح کہنے لگے امیر المومنین کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ کی تقدیر سے نہیں بھاگ رہا، بلکہ واپس جانا بھی تو اللہ کی تقدیر ہے، میں بھی جاؤں گا بھی صحیح تو اس کے حکم سے ہی جاؤں گا نا، بھئی اپنے حکم سے تو نہیں جا رہا، وہ بھی تو اللہ کی تقدیر ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے امیر المومنین میں آپ کو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں، فرمایا سمعت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جہاں طاعون کی بیماری پھیل جائے تو کوئی اندر سے باہر نہ جائے اور باہر سے کوئی اندر نہ جائے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جب یہ نبی کی حدیث سنی تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ پہلے تو میرا فیصلہ تھا، اب نبی کی حدیث میرے سامنے آ گئی، لہٰذا مجھے اب اطمینان ہو گیا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ احتیاطی تدابیر کا اختیار کرنا کوئی خلاف شرع نہیں، لیکن اس کی آڑ میں آ کر مسجدوں کو بند کرنا اور مسجدوں کے اندر یعنی جامعہ اور یہ تو بالکل خلاف شریعت ہے۔ جیسے میں نے بات عرض کی کہ اس صورت میں تو مسجدوں کی طرف رخ ہونا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج ہم نے خدارا، میں اپنے خاص طور پہ نوجوان بھائیوں سے عرض کر رہا ہوں، میرے بزرگ اکثر مسجد میں تو آتے ہی رہتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن میرے آج کے نوجوان پتہ نہیں ویسے دیکھیں کہ سارے دن تبصرے یہی ہوں گے، لیکن اس کا حل کیا ہے؟
اس کو ختم کرنے کی صورت کیا ہے، اس کی طرف ہم نہیں آتے۔ وہ صورت وہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے ہمارا عذاب جب تمہارے اوپر نازل ہوتا ہے لَنُذِيقَنَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم تمہیں اسی لیے سکھاتے ہیں کہ تم ہماری طرف رجوع کرو۔ جب ہمارا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے گا تو میرا اللہ اس عذاب کو خود بخود ہی ہٹا دے گا۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہلکا سا جھنجھوڑا ہے رب نے، ابھی ہلکا سا جھنجھوڑا ہے رب نے، پوری دنیا کو ہلا چھوڑا ہے رب نے۔ انسان جو اپنے علم و ہنر پہ اتراتے تھے، انسان جو اپنے علم و ہنر پہ اتراتے تھے، بہت کر لی ہے ترقی ہم نے یہ فرماتے تھے، گھروں میں محصور ہوئے اب بیٹھے ہیں، گھروں میں محصور ہوئے اب بیٹھے ہیں، لاچار و مجبور ہوئے بیٹھے ہیں۔ انسان کو اپنی حدود میں رہنا پڑے گا، پھر دوبارہ اسے اللہ اکبر کا نعرہ لگانا پڑے گا، اسے دوبارہ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، تبھی یہ انسان جیسے خلاصی پا سکتا ہے۔ اگر یہ انسان اللہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا تو پھر یاد رکھیے اب یہ ہے تو کل کو کوئی اور ہوگا۔ رجوع کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی پر کسی شاعر نے بات کو ختم کرتے ہیں، ہمارے کراچی کے ایک عالم دین ہیں، انہوں نے شعر کہا ہے کہ نمازیں پڑھو تم تلاوت کرو نا، نمازیں پڑھو تم تلاوت کرو نا، گناہوں کو چھوڑو عبادت کرو نا، کرونا تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا، کرونا تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا، کرونا کے خالق کی اطاعت کرو نا۔ پریشان کیوں ہو خدا ہے تمہارا، پریشان کیوں ہو خدا ہے تمہارا، دعاؤں سے اپنی حفاظت کرو نا، اٹھو چھوڑ دو کفر کی پیروی، اب غلامی سے نکلو قیادت کرو نا، نبی کی محبت میں داڑھی بڑھا کر نبی جیسی اپنی شباہت کرو نا، اگر چاہتے ہو دلوں میں حلاوت نگاہوں کی بھی تم اپنی حفاظت کرو نا، کرونا کا یہ بھی ہے پیغام طائر، فدا رب کی چاہت پہ اپنی چاہت کرو نا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی اس بیماری سے بلکہ امت مسلمہ کے تمام مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے اور اس بیماری سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔